میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے روضہ پاک میں نعوذ باللہ من ذالک زندہ نہیں سمجھتا تھا۔ قبلہ جلالی صاحب کو 1-2 سیکنڈ یعنی میں نے دیکھا، پھر جب چہرہ چمکا تو ادھر میرے سینے کے اندر ایمان کا نور چمک گیا کہ آج کے بعد میرا تعلق اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہے۔ سامعین محترم، اب میں اس شخصیت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جس نے پہلے مماتی دیوبندی گروپ کے اندر کافی وقت گزارا، ان کے ساتھ مل کے کام کرتے رہے اور اس مسلک میں رہ کر انہوں نے ان کے ساتھ کافی وقت گزارا، لیکن اللہ کے فضل سے ہمارے قائد محترم کا صرف ایک خطاب سنا، اللہ تعالیٰ نے دل کی دنیا بدل دی اور آج اللہ کے فضل سے وہ میاں والی کی سرزمین پر تحریک صراط مستقیم پاکستان کا کام کر رہے ہیں۔ آپ سنا کرتے تھے کہ سنی وابی ہو جاتے ہیں، کبھی دیوبندی یا وابی سنی نہیں ہوئے۔ اللہ کے فضل سے یہ ہمارے قائد محترم کی تبلیغ کا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں کے اندر اہل سنت و جماعت کی محبت پیدا کی، انہوں نے اہل سنت و جماعت کو قبول کیا اور آج تحریک صراط مستقیم پاکستان کا کام کر رہے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد اکبر ایاد صاحب ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تحریک صراط مستقیم پاکستان۔ نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ صدق الله العظيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے یہ احسان فرمایا کہ میں سن 1993 چوتھا مہینہ 18 تاریخ کو جمعیت اشاعت التوحید و سنت کے مدرسے میں داخل ہوا اور پڑھتا اور پھر ان کے اندر ہی ان کے مدارس میں پڑھاتا سن 2014 تک انہی میں رہا اور اتنا سخت تھا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے روضہ پاک میں نعوذ باللہ من ذالک زندہ نہیں سمجھتا تھا۔ مماتی گروپ کے ساتھ تعلق تھا تو میرا یہ عقیدہ تھا کہ جو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قائل ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو جمعیت اشاعت التوحید و سنت کے ساتھ میرا تعلق تھا اور میرے والدین کا تعلق تبلیغی جماعت کے ساتھ ہے اور وہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہے۔ تو والد صاحب نے مجبور کر کے تبلیغی جماعت کے مدرسہ میں داخل کروایا تو 2 سال رائمنڈ کی شاخ میں پڑھتا رہا۔ 2 سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ میں نے اپنے کسی استاد کے پیچھے ایک نماز پڑھی ہو۔ یہ میں آپ کو بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں اپنے موقف کے اندر اپنے مسلک پر اتنا پکا تھا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کا کرم ہوا اور میری قسمت کا ستارہ چمکا اور میرے لیے جو اندھیرے تھے ان کے اندر روشنی کا اللہ رب العزت نے سامان پہ فرمایا۔ ایک دن اچانک ہی قبلہ جلالی صاحب کا رسالہ قل انما انا بشر مثلکم کا قرآنی مفہوم دیکھا اور نیچے نام دیکھا تو میں حیران ہوا کہ یہ قرآن پہ آتی آیت اور بریلوی عالم اس کی تشریح کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مجھے بڑا تعجب ہوا۔ عیب نکالنے کی نگاہ سے میں نے رسالے کو پڑھنا شروع کیا۔ بہرحال مجھے کیا پتا تھا کہ اس رسالہ کو پڑھنے کے بعد میری قسمت چمک جائے گی۔ تو وہ رسالہ جتنا سمجھ آتا گیا اتنا سینے کے اندر ایمان کا نور آتا گیا۔
اور ایک دفعہ رسالہ پڑھا، بعض مقامات کی سمجھ نہیں آئی، اور اس دن میری قسمت نے یہ بھی ساتھ دیا کہ ان دنوں میں مصروفیت زیادہ تھی، لیکن اس دن اللہ رب العزت نے ایک ہدایت کا سامان کرنا تھا، اس دن میرے پاس وقت تھا، تو میں نے وہ رسالہ دوبارہ پڑھا۔ تو جب میں نے وہ رسالہ قل انما انا بشر مثلکم کا قرآنی مفہوم دوبارہ پڑھا، اور پورے رسالے کی مجھے سمجھ آئی، یہ بات میرے دل کے اندر پکی ہو گئی کہ یہ جو قبلہ جلالی صاحب نے تحقیق پیش کی ہے، جو قرآن پاک کا مفہوم بیان کیا ہے، حقیقی قرآن پاک کا یہی مفہوم ہے۔ پھر اس کے بعد میں فوراً ہی گیا مکتب اہل سنت پر، اور ادھر سے میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھے صرف جلالی صاحب کی کوئی کتابیں آپ کے پاس اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ہیں تو دیں۔ تو انہوں نے مجھے کافی کتابیں دکھائیں، تو میں نے وہ کتابیں لیں، اور ہر کتاب پر واللہ عالم یہ اللہ رب العزت کی ذات کو کیا منظور تھا کہ ویسے اس سے پہلے بھی میری مطالعے کی عادت تھی، مطالعہ کرنے کی بات پہلی دفعہ ہی سمجھ آ جاتی تھی، لیکن قبلہ جلالی صاحب کا میں رسالہ پڑھتا تھا، پہلی دفعہ پوری سمجھ نہیں آئی، جب دوسری دفعہ پڑھتا تھا تو مکمل سمجھ آ جاتی تھی، اور جب پوری رسالہ سمجھ آ جاتا تھا تو دل مطمئن ہو جاتا تھا کہ یہ بات عین قرآن پاک کے مطابق ہے۔ تو اس طرح پڑھتا گیا، مطالعہ کرتا گیا، بالآخر دل کے اندر یہ فیصلہ کر لیا کہ جو قبلہ جلالی صاحب نے جو تحریر لکھی ہے وہ تو بالکل عین قرآن پاک اور عین اسلام کے مطابق ہے۔ اب میرے دل کے اندر ایک خدشہ تھا کہ میں اب میری بات کو کوئی محسوس نہ کرے، تو میرے دل کے اندر یہ خیال تھا کہ کہیں صرف تحریر کی حد تک نہ ہو، عمل بھی ہے یا نہیں، کیونکہ مجھے تعارف نہیں تھا، میں نے نہیں دیکھا ہوا تھا کہ عمل ہے یا نہیں۔ تو میں اس انتظار میں تھا کہ میں ان کی پتہ کروں کہ وہ زندہ ہیں یا وصال فرما گئے ہیں۔ بہرحال مجھے پتہ چلا کہ زندہ ہیں، پھر مکمل تحقیق کے بعد پتہ چلا، آخر میں یہ پتہ چلا کہ وہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو قبلہ جلالی صاحب کو ان کی سیالکوٹ کے اندر ایک تقریر تھی تلواڑہ مولا میں، تو اس تقریر سے پہلے یہ ایک حال کے اندر تشریف فرما تھے، 1-2 سیکنڈ یعنی میں نے دیکھا، پھر وضو کرنے کے لیے اندر تشریف لے گئے وضو خانہ سے تشریف جب لائے، اور جب چہرہ چمکا تو ادھر میرے سینے کے اندر ایمان کا نور چمک گیا۔ تو اس وقت میں نے 100% یہ فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد میرا تعلق اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہے۔ ایک اور عرض یہ ہے کہ جنہوں نے وہ جو رسالہ لکھا گیا قل انما انا بشر مثلکم کا قرآنی مفہوم، اور جو میری ہدایت کا سبب بنا، تو اب جن لوگوں نے وہ رسالے لکھے اور جن آدمیوں نے وہ رسالے تقسیم کیے، جن آدمیوں نے وہ رسالے شائع کیے، جن آدمیوں نے قبلہ جلالی صاحب کے ساتھ اور تحریک صراط مستقیم کے ساتھ تعاون کیا، وہ سب کے سب اس ثواب کے اندر برابر کے شریک ہے۔ تو میں آپ سے یہ التماس کرتا ہوں کہ جو قبلہ جلالی صاحب کے جو بیانات ہیں، ان کی جو CDs ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اور جو رسالے تحریر ہو چکے ہیں ان رسالوں کو آپ زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ میں پورے وثوق کے ساتھ یہ کہتا ہوں، پورے وثوق کے ساتھ اور پوری ذمہ داری سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر قبلہ جلالی صاحب کی تحریر کو کسی بد مذہب کے سامنے پیش کر دو، انشاءاللہ العزیز اگر وہ ضدی اور ہٹ درم نہیں ہوگا تو اللہ رب العزت کی ذات اس کو ایمان کا اور اسلام کا نور عطا فرما دے۔ مولانا عمر فاروق توحیدی صاحب فرما رہے تھے کہ میں نے عقیدہ توحید سیمینار سن کے مجھے ایمان نصیب ہوا، تو اب تحریک صراط مستقیم کے جتنے کارکن ہیں جنہوں نے اس عقیدہ توحید سیمینار کے لیے کوششیں کی ہیں، اور جنہوں نے یعنی مالی تعاون کیا ہے، جانی تعاون کیا ہے، جو بھی اس عقیدہ توحید سیمینار کے اندر جنہوں نے بھی اپنا حصہ ملایا ہے، تو وہ ان آدمیوں کو بھی قبلہ جلالی صاحب کو بھی اجر عظیم ضرور ملے گا، اور ساتھ ساتھ جن آدمیوں نے تحریک صراط مستقیم کے ساتھ تعاون کیا اور تحریک صراط مستقیم کا کارکن بن کے وہ عقیدہ توحید سیمینار کا اہتمام فرمایا، تو اللہ رب العزت کی ذات ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے گی۔